پرائم منسٹر کے لیے کہ جب کوئی وہ ڈیسیجن اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کی تعیناتی کرتے ہیں، تو اس میں ایک اوپینین یہ ہے کہ اگر سمری نہیں بھی آتی تو ایون پرائم منسٹر کیونکہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے، وہ ایڈوائس جاری کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر جس کو بھی آرمی چیف تعینات کرنا چاہیں تو وہ آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو دوسرا ویو ہے، ایک سابق پرنسپل سیکرٹری جو ان معاملات کو ڈیل کرتے رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایون کہ یہ بے شک پریکٹس بھی ہے یا کنونشن بھی ہے، اس کیس کے اندر کیونکہ بہت اہم تعیناتی ہے، بغیر سمری کے یہ تعیناتی نہیں ہو سکتی، اگر کریں گے تو بہت سی اس میں لیگل کمپلیکیشن آ سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور ایک پراپر پروسیجر فالو کرنے کے لیے آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ سمری آئے۔ اگر سمری کے بغیر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹری یا جی ایچ کیو ان کی اس میں مرضی اور منشا شامل نہیں ہے، اور پاکستان کا جو آپ کو پتا ہے کہ ہسٹوریکلی ایک سول ملٹری تعلقات کے تناظر میں دیکھے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک کرائسس ہوگا۔ اچھا کامران صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک لیگل ایسپیکٹ سے یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، یہ صرف کنٹروورشل ہوگی کیونکہ اگر وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس کو انڈورس کر دیتی ہے، کنسنسس ہو جاتا ہے ایک نام کے اوپر، تو پھر کہاں پہ لیگل جو میتھڈز ہیں وہ سٹینڈ کرتے ہیں، یا کس قسم کا اس کے اوپر آ سکتا ہے ریاکشن، یا کس قسم کی لیگل کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو میں نے جو کہا نا کہ اس میں اگر گورنمنٹ کے پاس بالکل پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ سے اپروو کروا کے پرائم منسٹر ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قانونی شاید کباہت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک پریکٹس ہے، اتنی اہم تعیناتی ہے، تو اس کو بیس بنا کے یہ ممکن ہے کہ اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے۔ اور دوسرا، جب اتنی عام تعیناتی ہو رہی ہے اور جی ایچ کیو جب آن بورڈ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی یہ کنٹروورسی ہوگی۔ لیکن آئی تھنک یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن بھی ہے، اور جو اوور آل اس کے اندر بھی ایک بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں